لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پر محمد والے محمد پہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں تم پہ روزہ لکھ دیا گیا ہے، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلی والی امتوں پہ روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ کس لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب متقی ہو جاؤ۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس مہینے کو پایا، اور جب ہم نے اس مہینے کو پا لیا ہے تو کوشش کریں، ہم خود میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ کوشش کریں ہم کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ کو انجام دیا جا سکے تاکہ ہم اپنے پروردگار کو خوش کر سکیں۔ سب سے بڑی چیز مومن کے لیے نہ جنت ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو پالیں، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے۔ اور یقیناً اس مہینے سے اگر ہم چاہیں تو اس مہینے کے ذریعے اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سو جانا بھی عبادت ہے، اور ایسی جگہ سونا کہ نجف اشرف میں سونا، جہاں نجف اشرف میں سونا بھی عبادت روایت میں ہے کہ نجف اشرف میں سونا، اس پر سے رمضان المبارک میں بھی سونا، لیکن یہ سونا وہ سونا غفلت والا سونا نہ ہو، یعنی یہ سونا غفلت والا نہ ہو، بلکہ ایسا سویا جائے کہ جب بھی ہم بیدار ہوں تو ہم بیداری میں بھی اپنے خالق کی رضا کو پاتے رہیں، اہل بیت علیہ السلام کو خوش کرتے رہیں۔ اگر ہم اہل بیت کو خوش نہ کر سکے اس مہینے میں اپنی عبادتوں سے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور توبہ کے ذریعے اگر ہم اپنے اہل بیت کو نہ پا سکے تو ہم نے کیا پایا؟ ہم نے اللہ کو نہ پایا تو کیا پایا؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا عرفہ میں کہ جس نے تجھ کو نہیں پایا اس نے ساری دنیا کو بھی پا کے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے پوری دنیا کو کھو کر کیا کھویا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ جس میں ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ کمال ہے اس مہینے میں تلاوت کرنا، اور جہاں تلاوت کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو عام دنوں میں تو جتنے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اتنے ایک ایک کر کے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جتنے الفاظ کی تلاوت کی، اور ایک اس کے نیکی، اس کے ذمہ اعمال میں ایک ایک نیکی جتنے الفاظ کی تلاوت کیے بڑھاتا رہتا ہے، اور ایک ایک درجہ اس کے بلند کرتا ہے۔ یعنی ایک الفاظ کی تلاوت کی، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک بے کے ذریعے، ایک با کے ذریعے اللہ ایک گناہ کو بخشتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، اس کے ذمہ اعمال میں لکھتا ہے، اور ایک اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اب غور کریں، اب وہی قرآن کی تلاوت
اگر رمضان المبارک میں کیا جائے اور رمضان المبارک میں اگر اسی قرآن کی تلاوت نماز میں کی جائے تو کیا عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا، چاروں آسمانی کتابوں کے جو کتابوں میں ملتا ہے کہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جان لے کہ شب قدر کی عظمت قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شب قدر کی عظمت پہلے ہی سے شب قدر ہے۔ وہ آپ غور کریں، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کو نازل کیا اس لیے یہ رات شب قدر ہو گئی ہے، نہ، یہ شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی رات یہ پہلے سے ہی شب قدر ہے، اس شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب غور کریں، یہ رات بہت عظمت کی شب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن لانے والا کون؟ سید الملائکہ، قرآن لانے والا سید الملائکہ، اور کتاب کون؟ جو تمام کتابوں کی سردار اور خلاصہ۔ اور کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور کس شب میں نازل ہوئی ہے؟ جس کے لیے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس میں نازل۔ اچھا کس پر قرآن مجید نازل ہوا؟ سید المرسلین پر نازل ہوا، یعنی اتنی سرداری ایک ساتھ جمع کیے ہوئے ہے یہ قرآن مجید، یہ مہینہ، اور جس کے قلب پر بھی نازل ہوا خود سردار۔ یہی وجہ اس کی تلاوت کے لیے، تو تلاوت کا ثواب اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اس میں عبادتوں کہتے ہیں نا لکل شعین ربیع، مضمون روایت پہ بیان کر رہا ہوں کہ لکل شعین ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار شہر رمضان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں سب سے افضل اعمال قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں سب سے عظیم عبادت نماز انجام دینا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں سب سے عظیم عبادت تلاوت کرنا ہے؟ یہی سوال امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے کیا کہ رسول خدا نے ارشاد، رسول خدا سے پوچھا مولا کائنات نے، فرماتے ہیں فقم، تو میں کھڑا تھا، فقل، تو میں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، اے رسول اکرم، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، سب سے بہترین اعمال اس مہینے کا کیا ہے؟ سب سے بہترین اعمال اس مہینے کا کیا ہے؟ امام نے، پیغمبر نے فرمایا یا ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے بہترین اعمال اس مہینے میں خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اس مہینے میں گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور روزے کا بھی کمال یہی ہے کہ جب روزہ خدا نے فرمایا تو کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی ہے مصدر اس کا کیا ہے؟ تقی، کے معنی بچنا، تقی متقون، تاکہ تم بچو کس سے؟ گناہوں سے بچو۔ امام جعفر صادق سے پوچھا مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں کہ جہاں تمہارے خدا نے حکم دیا ہے کہ تم موجود رہو وہاں تم موجود رہو، یہ تقوی ہے۔ اور جہاں تمہارے خدا نے منع کیا ہے یہاں مت جاؤ، وہاں تمہارا نہ جانا تقوی ہے، تمہارا نہ جانا تقوی ہے۔ اس کا مطلب خدا نے حکم دیا مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جانا تقوی ہے، اگر خدا نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا تقوی ہے، اگر خدا نے حکم دیا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا تقوی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اگر خدا نے حکم دیا کہ جہاد میں جاؤ تو جہاد میں جانا تقوی ہے، اور وہاں سے بھاگنا غیر تقوی ہے، وہاں سے بھاگنا غیر تقوی ہے۔ اگر
اس نے مردوں کو حکم دیا کہ میدان میں جاؤ تو مردوں کے لیے میدان میں جانا تقویٰ ہے، اگر عورتوں سے کہا گھر میں رکو، تمہارا گھر میں رکنا ہی جہاد اور تقویٰ ہے، تو عورتوں کا گھر میں رہنا تقویٰ اور جہاد ہے۔ اگر کوئی عورت جنگ میں چلی جائے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اہل دین نہیں ہے، یہ اہل دین نہیں ہو سکتا۔ گھر میں ٹھہرنا عورتوں کا تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اور غور کریں کہ اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ روزہ کے لیے ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ اخلاص کا سبب ہے۔ شہزادی نے خطبے میں فرمایا تھا اپنے کہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کے اخلاص کو جانچا جا سکے کہ اخلاص کیا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے صاحب، نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی طوفان کے مانند رکوع سجدہ اور قرات کر رہے تھے۔ کوئی ابھی سن رہا ہے کہ الحمدللہ ادھر جو ہے قل اللہ احد بھی ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی دیکھا دروازہ کسی نے کھڑکا، کسی نے آواز دی میسم بھائی نذیر بھائی، ویسے ہی اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایسی تلاوت۔ دستغیب شیرازی صاحب نے بھی ایسی اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، ایک شاخ طوفان آیا تھا اور بارش ہو رہی تھی، اس میں مسجد میں اکیلا نماز پڑھا تھا، کسی نے دروازہ سے کھٹکایا تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے، تو کہا یار سوچے گا کیا میں بہترین عبادت کر رہا ہوں، تو قرات کرنے لگا، نماز شبد، قرآن، دعا سب کچھ کر چکا۔ جب نماز صبح ختم ہوئی اور جب باہر نکلا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ دروازے پہ کتا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دستغیب شیرازی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی نماز تھی قربتاً اللہ، اب کس کی قربت ہو گئی؟ قربتاً اللہ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر نماز میں، ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزہ میں نہیں۔ کیسے؟ انسان کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پانی رکھا ہے کمرے میں، روزے کے عالم میں ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن نہ، میں روزہ ہوں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندے کو مستقل دیکھتا رہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، انسان بچا رہتا ہے۔ اس اخلاص کے سبب آپ حدیثوں میں جائیں تو اللہ نے فرمایا الصوم لی، آپ خود دیکھیں پہلے اس آیت کو، کہ اللہ نے جہاں تمام عبادتوں کا ذکر کیا تو وہاں لوگوں سے مطالبہ کیا، مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان لانے والوں، اے لوگوں عبادت کرو جس نے تم کو خلق کیا۔ لیکن روزے داروں کے لیے جب طلب کیا، روزہ طلب کیا، تو یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اس کا مطلب اگر کوئی روزہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مومن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مومن ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کہتا کیا؟ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے، وَأَنَا أُجْزِیَ بِهِ، اور اس روزے کی جزا میں دوں گا۔ اب غور کر لیں، یہ تو ہے انا اجزیٰ بہ، لیکن اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو ہوگا انا اجزا بہ۔ مثلا ہر عبادت کا صلہ جنت ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے الصوم لی انا اجزا بہ، یعنی روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں ہوں۔ آپ غور کریں، یعنی انسان اگر عبادت کرے تو ہر عبادت کے صلہ وہ جنت پائے گا، لیکن اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ خدا کو پالے گا، وہ خدا کو پالے گا۔ انا اجزا بہ، میں اس کی جزا ہوں۔ اور جب روزہ رکھ لیا اور متقی ہو گئے تو یہیں مت رکیے، ایک اسٹیج اور آگے جا بڑھیے۔ کیا عربی کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو کہیے رسول کہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، یعنی انسان پہلی کیٹیگری میں انسان ہے، اور انسان کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جب تک ہے خسارے میں یا گھاٹے میں، اس کے بعد اسلام، مسلمان ہوا، اس کے بعد مومن ہوا، اس کے بعد تقویٰ لے کر آیا، تقویٰ اختیار کیا۔ اس کا مطلب کہ تقوی کے بعد بھی کوئی اور منزل ہے۔ کیا منزل ہے؟ سورہ توبہ میں غالباً اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، متقی ہو گئے تو یہ آخری منزل نہیں ہے، بلکہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے کہا قرآن جب تم نے بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم ہی بتاؤ کہ یہ قرآن میں سچے کون ہیں۔ میں کہا جب قرآن نے بتایا تو قرآن سے پوچھو سچے کون ہیں۔ کہا تعرف الاشیاء بازدادها، تمام اشیاء پہچانی جاتی ہیں اپنے ضد سے۔ دن کو پہچاننا ہے رات کے ذریعے، دن کو پہچاننا ہے رات کے ذریعے پہچانے جائیں گے، گوروں کو پہچاننا ہے تو کالوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ تمام جتنی چیزیں ہیں اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتاؤ کہ قرآن کی سچے کون ہیں، تو قرآن نے کہا خود جملہ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آتے بعض کی تفسیر کرتی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ سچے کون ہیں، قرآن نے آگے بڑھ کے فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے پیغمبر حجت آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد یہ تم سے حجتی کرتے ہیں، تم کہو تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر ایک دوسرے جھوٹوں کے مقابلے میں مباہلہ کریں گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں مباہلہ کریں گے۔ پیغمبر سچوں کے لیے کس کو لے گئے؟ کہ انفسنا کی جگہ علی کو لے گئے، اور ابناؤنا کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے، اور نساءنا کی جگہ جناب فاطمہ کو لے گئے۔ یہ اتنے سچے تھے کہ عیسائیوں نے دیکھا تو کہا اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس کا مطلب قرآن میں اللہ نے جن سچوں کو ساتھ مانگا ہے وہ کوئی اور نہیں، پنجتن پاک ہیں، محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین علیہ السلام ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ہو جا ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب اللہ کہہ رہا ہے تم پنجتن پاک کے ساتھ ہو جاؤ، کسی ایرے گہرے صحابی کا ساتھ اللہ نے نہیں مانگا ہے۔ قرآن میں کسی ایرے گہرے صحابی کا ساتھ نہیں مانگا ہے بلکہ اہل بیت کا ساتھ مانگا ہے۔ اور جب اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یقیناً ان کی رضا میں خدا راضی ہے۔ اور انسان جب واقعاً روزے کے عالم میں بھوک اور پیاس کا احساس اپنے عروج پر رہتا ہے، جب انسان بھوکا اور پیاسا ہو تو احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی غریب و نادار بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ یقیناً اسی لیے روزے کا فلسفہ بھی امام نے فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھا ہی گیا ہے تاکہ فقیر و نادار کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا جا سکے۔ ذرا غور تو کرے دنیا، جہاں ان لوگوں کا احساس کرتا رہے وہیں احساس کر لے کہ مظلوم کربلا کی پیاس کربلا کے میدان میں کیا تھی۔ ذرا یاد تو کرے کہ اس مظلوم کربلا کی پیاس کربلا کے عالم میں کیا تھی۔ ایسا پیاسا کہ جیسا کوئی پیاسا نہیں۔ یہ پیاس کی شدت تھی کہ میرے امام نے فرمایا اے میرے شیعو جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ ایسی شدت تھی کہ امام جب مدینہ کی گلیوں میں گزرتے تھے اور کسی قصاب کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو پانی پلایا کہ نہیں، اور اگر ذبح کرنے والا تو کہتے تھے اس کو پانی پلاؤ۔ جواب ملتا تھا قصاب کی طرف سے مولا آپ کے نانا کا حکم ہے جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو ہم پانی پلاؤ۔ مولا ہم پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ امام تڑپ کے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے ہائے میرا مظلوم بابا کہ جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ کربلا میں کیسے کیسے پیاسے تھے ذرا دیکھے تو ایک وقت پیاس کا وہ بھی تھا جب علی اکبر نے آ کے کہا اے بابا چند قطرے آم مل جاتا تو میں بتاتا بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کیا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، تصور کریں ایک باپ وہ جس کی تمنا ہو کہ میرا بیٹا کچھ مجھ سے طلب کرے، اور وہ بیٹا کہ 18 سال کا کڑیل جوان، اور ایسا بیٹا کہ جس نے کبھی کچھ نہ طلب کیا ہو، اور اس باپ سے طلب کر رہا ہے جو ساقی کوثر کا فرزند ہے، اور وہ پوتا طلب کر رہا ہے جو ساقی کوثر کا پوتا ہے، اور وہ طلب کر رہا بابا چند قطرے آم مل جاتا تو بتاتا بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں۔ پانی ایک حقیر شے ہے نا، حسین اتنے مجبور ہے کہ اپنے کڑیل جوان لال کو پانی نہیں پلا سکتے۔ میں بتاؤں جنگ صفین میں
مولا کائنات جب محمد حنفیہ جنگ کر رہے تھے تو محمد حنفیہ جنگ کرتے کرتے جب تھک جاتے تھے تو مولا علی جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو پانی پلاتے تھے. اسی جنگ میں محمد حنفیہ کے زرہ میں پانی ڈالتے تھے. مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. امام شاید فرمائے میرا بیٹا دھوپ میں جنگ کر رہا ہے, زرہ لوہے کی ہوتی ہے, گرم ہو گئی ہوگی, میں پانی پلا بھی رہا ہوں, زرہ میں پانی بھی ڈال رہا ہوں. میں کہوں گا مولا آپ کا بیٹا ابو محمد حنفیہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہے, لیکن اس قدر پانی کا اہتمام کر رہے ہیں. مولا پانی پلائیے ضرور, لیکن آپ کا بیٹا حسین پانی پلاتے ہوئے نہ دیکھ سکے. ارے جب اکبر کربلا میں طلب کرے گا اے بابا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلائیے, ارے اس وقت حسین کو منظر یاد آ جائے گا. بس ایک منظر اور مجلس تمام. کیا ہے وہ منظر جس کو حسین بھی برداشت نہ کر سکے؟ کیا منظر تھا؟ اصغر کو خیمے سے لے کر آئے اور کہتے ہیں اے فوج اشقیا اگر تیری نظر میں خطا کار ہوں میرے لال کو پانی پلا دے, میرا لال 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے. ذرا احساس کیجئے گا جوانوں میں صبر و تحمل کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک جوان ہے جتنا بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے ایک بچہ نہیں برداشت کر سکتا. صاحب اولاد کا مجمع ہے, ذرا غور تو کرے. بچہ تھوڑے وقت میں اس کو دودھ پلاتے رہیے, اس کو کھانا کھلاتے رہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچہ ہے, اس کو جلدی بھوک لگتی ہے, جلدی پیاس لگتی ہے. اب ذرا غور تو کرے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے, اس کی پیاس کا شبہ, اس کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا کربلا کے میدان میں. ارے یہی وجہ ہے کہ جس حسین نے کربلا میں کچھ نہ مانگا وہ اپنے فرزند علی اصغر کے لیے میدان کربلا میں آ گئے. اے فوج اشقیا میرا لال پیاسا ہے اس کو تو پانی پلا دے. لیکن کوئی جواب نہ آیا. حسین نے زمین پر رکھا. جیسے ہی زمین پر رکھا علماء بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک اصغر ہاتھ و پیر میں علی اصغر کے تحرک تھا, متحرک تھے, لیکن جیسے ہی زمین کربلا پہ رکھا اب علماء بیان کرتے ہیں جیسے مچھلی کو نکالتے ہیں دریا سے تو مچھلی کچھ دیر تڑپتی ہے, جب پانی نہیں ملتا تو مچھلی بس زمین پہ آ جاتی ہے, منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے, منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے. بس کربلا میں علی اصغر کو جب زمین کربلا میں امام حسین نے رکھا تو بس علی اصغر کا یہی عالم تھا. علی اصغر زمین کربلا میں منہ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. ارے حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور فوراً فرمایا اے لال تو بھی تو فرزند حجت خدا ہے, تو بھی اپنی حجت تمام کر دے. یہ سننا تھا. علی اصغر نے سوکھی زبان سے پھپڑائے یہ ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. یہ کرنا تھا کہ فوج اشقیا میں کوہرام برپا ہوا. علی اصغر کی پیاس کو سے شعبہ تیر سے بجھایا گیا. بس آخری منظر اور مجلس تمام. اب امام حسین علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا سوال بس اتنا ہے, یہ جواب دے کہ کیا علی اصغر کا امام حسین کو خیمے سے مقتل کی جانب لے جانا مشکل تھا یا مقتل سے خیمے کی جانب لے کے آنا مشکل تھا؟ علامہ تقی الحیدری مرحوم اس سوال کو کرنے کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں اور جواب دیتے کہتے ہیں علی اصغر کا مقتل سے خیمے کی طرف لے کے جانا مشکل تھا. کہا کیوں مشکل تھا؟ کہا جب خیمے سے مقتل کی طرف لے کے چلے تھے تو کہیں جملہ ارشاد نہیں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن جب مقتل سے گئے ہیں خیمے کی طرف تو حسین آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء و تسلیما لامر. شاید حسین کے دل میں یہ خیال ہو ارے میں بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں خیمے سے کہہ کے لایا تھا اصغر کو پانی پلاؤں گا, پر اصغر کو پانی نہ پلا سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون.